نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بفاحشة مبينة ولا يأتين بفاحشة مبينة ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ فضل کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہمیں 13ویں سالانہ خانقاہی اجتماع میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی ان اجتماعات میں اسی طرح شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، بھولنے والا پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ خیر و شر کے مادے اللہ نے انسان میں رکھ کر اسے ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ نفس اور شیطان دشمن اس کے پیچھے لگا دیے ہیں۔ اب اس انسان سے اس دنیا میں خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس سے پاک ہونے کا کوئی طریقہ اور راستہ بھی ہے یا نہیں؟ کہ ہم گندے ہو گئے ہیں گناہ کی وجہ سے، اب پاک بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خدا نے فرمایا ہاں ہو سکتے ہو۔ کس طرح؟ توبہ کر کے۔ چنانچہ اول الناس اول ناس، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا، نبی سے معصیت کا صدور ناممکن ہے۔ بھول ہو گئی، یوں کہہ لیں اجتہادی خطا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ کتنا روئے؟ تفسیر کبیر میں روایت ہے، فرمایا اگر پوری دنیا کے انسانوں کا رونا جمع کیا جائے، داؤد کا رونا زیادہ ہے۔ داؤد کا اور ساری دنیا کا رونا جمع کیا جائے تو حضرت نوح کا رونا زیادہ ہے۔ نوح، داؤد اور ساری دنیا کا رونا جمع کیا جائے، جناب آدم علیہ السلام کا رونا سب سے زیادہ ہے۔ کتنا روئے؟ روایات میں ہے 300 سال تک روتے رہے۔ آدم علیہ السلام روتے روتے ایک دن اچانک کہنے لگے، اے اللہ، یا ربی، اے میرے رب، بحق محمد اللہ غفرت لی، اے رب محمد کے وسیلے سے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، یہ محمد کون ہے جس کا تو نے نام لے کے جس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے؟ آدم نے کہا، یا ربی لما خلقتنی ونفخت فی من روحی فقعدت فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ربا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میں بیٹھا، میری پہلی نظر تیرے عرش پہ پڑی، تیرے عرش پہ کے ستون پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی دن سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ ضرور تیرا کوئی محبوب ہوگا، تو میں نے اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کی ہے۔ مجموع الزوائد
मुस्तदरक हाकिम, बहुत सी किताबों में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा, हाँ हाँ आदम ये मेरा महबूब है, लौला लमा खलक़तुक, लौलाहु लमा खलक़तुक, अगर ये ना होता मैं तुझे भी पैदा न करता। आदम ने रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ फरमाई, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। और फिर खुदा ने दुआ दी, क्या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अब ये दुआ अल्लाह ने आदम के जरिए से हमें भी दी है। क्या मतलब, क़यामत तक जो शख्स भी गुनाहगार हो जाए, गलती हो जाए, भूल हो जाए, ये कलिमात पढ़े अल्लाह माफ फरमा देते हैं। क्या मतलब, मतलब ये कि इंसान खताकार है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। गुनाह तो हो सकता है, लेकिन गुनाह से पाक होने का भी कोई रास्ता है या नहीं? तो खुदा ने कहा, हाँ हाँ गुनाह से पाक होने का रास्ता भी है, और वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। जब मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं, अल्लाह रब्बुल जलाल मेरे गुनाह को माफ फरमा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश फरमा देते हैं। अब तौबा करनी है मैंने। एक तरीका यह है कि मैं तन्हाई में बैठ जाऊं, अल्लाह को याद करूं, रोऊं, आंसू बहाऊं, खुदा मुझे माफ कर दे। यह तरीका भी खुदा को पसंद है। चुनाचे हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये में क़यामत के दिन 7 खुश नसीब लोग होंगे। उनमें एक रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, वो बंदा जिसने खलवत और तन्हाई में खुदा को याद किया, आंसू बहाए। ये क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होगा। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन इस तरीके पे मुमकिन है कि इस्तिकामत और दवाम ना हो सके, फिर गुनाह हो जाए। एक तरीका और खुदा ने बताया, वो क्या? कुरान कहता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर इन लोगों से, अगर मेरे उम्मतियों, अगर आपके उम्मतियों से, मेरे बंदों से गुनाह हो जाए और ये उस गुनाह के बाद आपके पास आए, जाऊ का फस्तग़फरुल्लाह, वो खुद भी अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें, आप भी उनके लिए अल्लाह से माफी मांगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। क्या मतलब? दूसरा तरीका यह है कि नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब वारिसाने नबूवत दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से किसी के हाथ पे जाके मैं तौबा करता हूं और उनको गवाह बनाता हूं, तो ये तौबा मेरी मुस्तकिल होगी, वो मेरे गवाह भी बन जाएंगे और खुदा मुझे इस पे इस्तिकामत भी अता फरमाएंगे। तो ये दूसरा तरीका खुदा ने बताया। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे और आके अपने गुनाहों से माफी मांगते थे, बसा औकात एतराफ करते थे। मायद असलमी आते हैं, या रसूलल्लाह गुनाह हो गया है, नापाक हो गया हूं, पाक कर दीजिए। गामदिया औरत आती है, अल्लाह के नबी नापाक हो गई हूं, पाक कर दीजिए। कुरान ने कहा, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबाय्यनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह। ए नबी ये पाक, जब आपके पास मोमिन औरतें आए, आपके हाथ पे अहद करें कि शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, बहतान नहीं लगाएंगी, किसी मारूफ काम की मुखालिफत नहीं करेंगी, फबाये हुन्ना, ए नबी पाक उनको बैठ कीजिए, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगिए। ये अल्फाज कुरान सूरह मुम्तहिना के हैं और बिल्कुल यही अल्फाज सही बुखारी में नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा से कहते हैं। सहाबी कहते हैं, हौलहु इसाबतुम मिन असहाबी, नबी पाक के गिर्द कुछ सहाबा बैठे थे। आका ने फरमाया, बायऊनी, मेरे हाथ पे बैठ करो इन्हीं बातों पर जो कुरान ने कही हैं। क्या मतलब? ये कुरान कह रहा है, इज़ा जाकल मोमिनात,
صحیح بخاری میں ہے وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، نبی پاک کے گرد صحابہ بیٹھے تھے، آپ کے پاس آنے والی مومنہ عورتیں تھیں، کافر نہیں تھے کہ بیت اسلام ہو اور کلمات جہاد کے نہیں ہیں کہ بیت جہاد ہو، خلافت کے نہیں ہیں کہ خلافت کی بیت ہو۔ کون سی بیت ہے؟ یہ وہی بیت ہے جسے صوفیہ نے بیت طریقت کہا ہے، جسے صوفیہ نے بیت توبہ کہا ہے، بیت سلوک کہا ہے۔ کیا ہے یہ بیت؟ یہ بیت گناہوں سے توبہ ہے، استغفار ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے۔ اور مسلمان توبہ کر رہے ہیں آ کے نبی پاک کے ہاتھ پہ۔ آج فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آزاد خیال نئے نئے اسکالر آ کے دین اسلام کے خلاف ہر وقت بکواسات کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی اسکالر، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو گھن آتی ہے ان توبہ کے کلمات سے بھی، کہ ان میں جرم کا، گناہ کا اعتراف ہے، اور یہ کلمات چرچ اور پادری سے درام کیے گئے ہیں، وہاں سے لائے گئے ہیں۔ بتائیے قرآن پاک میں جو الفاظ اللہ نے کہے ہیں یہ کلمات استغفار کے ہیں، توبہ کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنہ عورتوں سے، اور حدیث کہہ رہی ہے مردوں سے وعدہ لیجئے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور یہی بیعت تو ہمارے ہاں خانقاہوں میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جرم کا اعتراف کہنا یہ چاہتا ہے کہ جی جرم کا اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ توبہ و استغفار وہی کرتا ہے جو مجرم ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں جن سے بیعت لی جاتی ہے گویا ان کو مجرم ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اس شخص کے ہاں یہ ہے کہ توبہ وہ کرے گا جو مجرم اور گناہگار ہوگا، اور جو مجرم گناہگار نہیں ہے وہ توبہ استغفار کے کلمات نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی پاک آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یعنی نبی پاک کو اللہ کہہ رہا ہے یہ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اگر یہ قاعدہ اس کا تسلیم کر لیا جائے تو اس کا معنی تو یہ ہوا، نبی پاک فرما رہے ہیں انی لاستغفر فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا الیاذ باللہ وہ اپنے اس قاعدے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک بھی گناہگار تھے اس لیے توبہ کیا کرتے تھے؟ بات اصل یہ نہیں، بات صرف یہ ہے لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، دین برحق سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، خود تو توبہ تائب نہیں ہونا چاہتے ہیں اور لوگ بھی توبہ نہ کریں۔ نبی پاک استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ ہم نبی تو معصوم ہیں، استغفار پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ استغفار اس لیے کر رہے ہیں کہ جس طرح استغفار توبہ کے لیے ہوتا ہے گناہوں سے، ایسے ہی توبہ و استغفار کے کلمات رفع درجات کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں بیعت کر رہے ہو، کل بنی آدم خطا، کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ایو عبد لم یذنب، ابو بکر صدیق نبی پاک کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کون ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان سے ہو سکتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں خدا رہنے نہیں دیتا۔ لیکن آج ہم ہیں، گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں،
تو یہ بیعت کیا ہے؟ یہ پچھلے گناہوں سے توبہ ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میں عہد کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کروں گا، زکوٰۃ فرض ہوگی تو ادا کرتا رہوں گا۔ یہی کلمات تو ہمارے ہاں کہلائے جاتے ہیں جو نبی پاک کہلوا رہے ہیں۔ اور وَالنُّصُحَ لِكُلِّ مسلم، کیا مطلب؟ بندے پہ لازم ہونے والے حق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پہلے دو جملوں میں حقوق اللہ کا ذکر ہے، تیسرے جملے میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ دو قسم کے ہیں، وہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، وہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ سب کو ذکر کر کے نبی پاک کے صحابی ایسے جامع کلمات بتا رہے ہیں بیعت کے کہ 3 کلمات نبی پاک نے مجھ سے کہلوائے، پورا دین ان کے اندر سمیٹ دیا نبی پاک نے۔ یہی تو بیعت ہے نا۔ میرے ذمے یہ لگایا گیا کہ آپ بیعت کی ضرورت بتائیں۔ بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، چلو اب تک نہیں ہوا، آئندہ ہو سکتا ہے، آئندہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں جاتا ہوں شیخ گمن کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں آج تک اگر کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، فرائض واجبات پورے کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ یہی تو بیعت ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر لوگ دین سے برگشتہ کرنے کے لیے تصوف کے خلاف، بیعت کے خلاف طرح طرح کی باتیں، غلط باتیں سوشل میڈیا پہ سینڈ کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پہ ایسے نام نہاد اسکالروں کی باتیں سننے سے اجتناب کریں۔ سوشل میڈیا پہ سنیں، اپنے مشائخ کو سنیں، شیخ گمن کو سنیں، ان کے ہمارے شیخ کے جو شیوخ ہیں ان کے بیانات سنیں، اپنے مشائخ کے بیانات سنیں، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں۔ گمراہیوں کا، فتنوں کا دور ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ تم سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے پر تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور خدا کو معافی بڑی پسند ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں بندے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا تعالیٰ ایک اور مخلوق لے کے آئے گا جو گناہ کرے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے، نہ ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کے توبہ تائب ہو جائے، گناہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وقت بہت کم رہ گیا، ابھی میرے بعد مختلف مشائخ کے بیانات، ابھی مولانا ممتاز احمد کلیار صاحب کا بیان ہونا ہے، مولانا بشیر احمد کلیار صاحب کا، تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کے، ایک شخص ہے لمبے سفر پہ نکلا، اونٹ پہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے چلا، سفر بہت لمبا ہے، صحرا ہے لمبا، دور دور تک، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، سوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹ پاس نہیں ہے،
बमा साजो सामान के गायब है। अब जाहिर बात है सहरा में ऊंट का गुम हो जाना मौत के सिवा कुछ नहीं। ढूंढता है, तलाश करते 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 आखिर थक जाता है, निडाल हो जाता है और जमीन पे लेट जाता है। अब लेटने का क्या माना है? अगर लेट गए रेगिस्तान में, हवा चलेगी, रेत ऊपर पड़ेगी, कब्र बन जाएगी, मौत के सिवा कुछ नहीं। वबिही महलकतुन, नबी पाक ने फरमाया हलाकत की जगह में जाके लेट गया है। अब अचानक आंख खुली, क्या देखता है कि उसका ऊंट बमा साजो सामान के उसके सामने खड़ा हुआ है। अब खुशी के अंदर जबान से निकला, अल्लाह या रब्बी अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। फरमाया खुशी के अंदर अपनी जबान पे काबू न पा सका और कह गया या रब्बी अंता अब्दी व अना रब्बुक। ये खुशी में जिस तरह अपने हवास खो गया, फरमाया अंदाजा लगाओ कितनी खुशी है। फरमाया जब बंदा खुदा के हुजूर आके अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदा इससे ज्यादा खुश होते हैं। क्या ख्याल है, इस इज्तिमा में हम आए हैं, तौबा कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलते नहीं तो सब मेरे साथ कह लें, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। याद रखो जिसने सिद्ध के दिल से ये कलिमात कह लिए वो यूं हो गया कि यौमिन वलदतहु उम्मुहु। लेकिन 3 शराइत लिखी हैं, 4 शराइत उलमा ने। अन यक़ला अनिल मासिया, गुनाह से अलग हो जाए। बिहम्दिल्लाहि ताला हम में से कोई भी इस वक्त गुनाह में नहीं। नंबर 2 अन यंदम अलैहा, जो हो गए नदामत पशेमानी। नंबर 3 ये अज़म करे अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, अन याज़िम अज़मन जाज़िमन, पक्का इरादा आंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। अगर हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद जिम्मे में है अदा कर दे। बस ये काम जिसने 4 कर लिए ना, तौबा के कलिमात के लिए गुनाहों से पाक साफ हो गया। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल खानकाह हनफिया में आने की बरकत से हमारी तौबा भी कबूल फरमाए और इन अहले हक के साथ हमें जिंदगी भर जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।